میں نے اسی لیے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب اذان ہو جائے جمعے کی، اذا نودی للصلاۃ، ندا للصلاۃ جو ہے وہ اذان ہے۔ جیسے ہی اذان ہو تو تم اپنے کاروبار اور اپنے بکھیڑے چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، جس کا یہ مطلب ہے جیسے ہی ظہر کے نماز کا وقت شروع ہو اور زوال کا وقت گزرے، اپنے اوپر یہ طاری کر لو کہ بس اب میری تمام تر مصروفیات جو ہیں وہ جمعے کے لیے ہوں گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ غسل کرنا سنت ہے، مردوں کے لیے صرف نہیں، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ خوشبو لگانا، نماز کی تیاری کرنا، یہ تمام ان اعمال میں ہے کہ جو اذان ہوتے ہی ترک کر کے لگ جاؤ اور نماز کی تیاری شروع کر دو۔ خطبے کے لیے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی سے جا کے کیا کریں گے۔ جمعے کی تیاری میں جہاں ذکر اللہ کا بیان ہوا ہے، وہاں پر نوافل ادا کرنا یہ بھی جمعے کے مصروفیات میں سے ہے۔ تلاوت قرآن، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ تمام مصروفیات جو ہیں یہ جمعے کی تیاریوں میں ہیں۔ ہم جمعے کو یہاں داخل ہوئے، جمعے کی فضیلت کیا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، نصارہ ہوں چاہے یہود ہوں، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں پیدا کی۔ جب 6 دن میں پیدا کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کے دن شروع ہوئی اور جمعے کے دن ختم ہوئی۔ یہود نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالی تھک گئے تھے کہ جو جمعے پہ جب انہوں نے کائنات کو مکمل کیا ہے تو اس کی تھکن میں ایک دن انہوں نے آرام کا چاہا اور وہ دن انہوں نے عبادت کا سلیکٹ کر لیا۔ نصارہ نے یہ کہا کہ جس دن دنیا بنانی شروع ہوئی ہے وہ دن عبادت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں مسلمانوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اہل ایمان نے عبادت کا دن سلیکٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت تو جب ہی ہوگی جب عابد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات 6 دن میں بنائی، لیکن ہمارے لیے عبادت کا دن وہ ہے کہ جب عابد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور جمعے کے دن آپ کی توبہ قبول ہوئی اور جمعے کے دن آپ کی وفات ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے، اور عابد حضرت آدم کو جس دن اللہ نے بنایا
آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اس جمعے کے دن عبادت کو سلیکٹ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سید الایام، افضل الایام ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری میں نہ صرف یہ کہ ہم نماز کے لیے آئیں، بلکہ اس کی ایٹیکیٹس کو بھی سمجھیں۔ مخاطب جب تک خطبہ سننے کے آداب کو نہ جانے، اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمایا کہ خطبہ مسنونہ ہے، وہ قائم مقام ہے ان 2 رکعت کا کہ جو ظہر میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر یہ خطبہ نہ سنا جائے تو جمعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کا جمعہ نکل جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پہ پڑھ لے گا، بلکہ وہ پھر ظہر پڑھے گا، اور اگر اس جمعے میں شامل ہو جائے تو اس کا جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن خطبہ اگر اس نے مس کر دیا، بھائی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا یہ ایسے ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اگر کوئی اول وقت جمعے میں آ جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اور اگر کوئی خطبہ کے بیچ میں آیا اور آخر وقت میں آیا تو اس کے مقابلے میں یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں اس نے ایک مرغی ذبح کی ہو۔ تو اسی لیے ثواب کا معیار پتہ چل جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جو ہے وہ اس طریقے پر کریں۔ اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ 55 منٹ اس میں سے ہماری جمعے کی تیاری میں گزریں، اور اگر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت جمعے کی تیاری میں لگائیں اور جمعے کے نوافل میں لگائیں، ذکر میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن جو ہے یہ سید الایام اور افضل الایام دیا ہے۔ آخر میں آیت کے آخر میں ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انسان کی کچھ عقل کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ سمجھ میں دیر سے آتی ہے۔ آج کل تو خاص طور سے کیونکہ جو اچھے سمجھدار ہیں وہ بھی بہت سے نکات میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نکات پیدا کرتے ہیں۔ کسی نے شاعر نے خوب کہا، فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ یہ اسلام کے لیے ہے کہ جب اسلام اپنے حق بات بتاتا ہے تو یقیناً اس کے مخالفین سرخی چھوڑتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی ایڈیشنز، مختلف قسم کی تعویلات، مختلف قسم کی تحریف یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کو سمجھیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جلد ساز تھا، یہ جو ہم کتابوں کی جلد بناتے ہیں، وہ جلد ساز بہت عمدہ قسم کی جلد باندھتا تھا، لیکن اس میں خرابی یہ تھی کہ اس نے کچھ تھوڑی سی عربی پڑھ لی تھی، تھوڑی سی فارسی پڑھ لی تھی، تو وہ سمجھتا تھا کہ بس اب میں عقل کل ہوں۔ جب بھی کوئی کتاب اس کے پاس جلد بنوانے کے لیے آتی تھی تو وہ اس کو پڑھتا تھا، اور وہ پڑھ کے کیا یہی نہیں کہ پڑھنے پہ اکتفا کرے، بلکہ وہ یہ دیکھتا تھا، پڑھ کے اس میں اپنے کامنٹس بھی لکھتا تھا۔
یہاں یہ نہیں، یہاں یہ ہونا چاہیے. اپنا تجزیہ لکھتا تھا، لیکن جلد اتنی اچھی باندھتا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے. ایک مولوی صاحب بھی قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کے آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھ اس کی جلد بنا دے اگر ہو سکے تو. جی بالکل بن جائے گی. لیکن دیکھو ذرا، یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس کتاب ہے، اس میں کہیں کوئی ترمیم نہ کرنا. نہیں جی مجھے کیا ضرورت. عادت سے بہرحال بیچارہ مجبور تھا. کہنے لگا کہ آپ ایک ہفتے بعد آئیے اور آ کے مجھ سے وہ لے جائیے. ایک ہفتے کے بعد وہ آیا، قرآن کریم کی جلد تیار. اس نے مولانا صاحب آئے، انہوں نے دیکھی، رقم ادا کی، جو بھی اس کا ہدیہ بنتا تھا. پتہ نہیں مولانا صاحب کے دل میں کیا آئی، انہوں نے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ بھائی تو نے کوئی. اس نے کہا جی بھائی ایک آدھ جگہ کچھ. استغفر اللہ. کیا؟ ایک جگہ تھا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، عین صاد یا. اگر آپ عین صاد یا لکھیں اور یا اس کے اوپر کھڑا زبر لگا دیں تو اس کے معنی ہے معصیت. اس کے معنی ہے معصیت. حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت کا ذکر تھا. انہوں نے پڑھا اور اس جلد ساز نے یہ کہا کہ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ. عصا تو موسیٰ کے پاس تھا، عین صاد الف وہ کہلاتا ہے ڈنڈا. تو اس نے کہا عصا تو آدم کے پاس نہیں تھا، موسیٰ کے پاس تھا. اس نے آدم کاٹ کے موسیٰ کر دیا. اس نے مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، لیکن اور کہیں تو کوئی ایسی نہیں. اس نے کہا جی ایک جگہ اور. اچھا وہ کیا؟ کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. یہ جلد ساز جو تھا یہ فارسی بھی پڑھا ہوا تھا. خر جو ہے عربی میں خرور سے ہے، اور خرور کے معنی ہے بے ہوش ہو جانا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی تجلی دیکھی ہے تو آپ بے ہوش ہو گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. اس نے پڑھی ہوئی تھی فارسی میں خر کے معنی گدھا. تو یہ سوچتا ہے خر تو جاتا ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے پاس تھا، یہ تو موسیٰ کے پاس تھا نہیں. اور اس نے موسیٰ کاٹ کے وہاں پہ عیسیٰ لکھ دیا. اچھا بھائی، مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا اور اس کے علاوہ تو کہیں نہیں ہے. اس نے کہا مولانا آپ تو کہتے تھے بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی جناب وہ تبرک والی کتاب ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی سازش ہے اس میں. کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے جگہ جگہ اس میں پڑھا، کہیں شیطان، کہیں ابلیس، کہیں قارون، کہیں حامان، ان سب کے نام ہیں اس میں. پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں کیا کرتا، مجھے تو کسی کا نام پتہ نہیں تھا، میں نے سب جگہ کاٹ کے آپ کا نام لکھ دیا. ہماری سوچ، ہم دین کو اسی جلد ساز کے ذہن سے پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی رائے قائم کرتے ہیں. حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ جمعے کی تم تیاری کرو اور اس وقت سے کرو کہ جب جمعے کا وقت داخل ہو جائے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے یہ تمہارے لیے یہی ضروری ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج مقدس دن ہے، جمعے کی تیاری کیے ہوئے ہم آئے ہیں، اللہ کے دربار میں ہیں، اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں.
آج سید الایام ہے، آج افضل الایام ہے۔ اس جمعے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کے عبادت کریں گے، اس کے مطابق خطبہ سنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ ہم جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں آج آئے ہیں تو کچھ لے کے ہی جائیں گے، بلا لیے نہیں جائیں گے۔ یقیناً اس امید سے جب آپ اللہ کے پاس آئیں گے اللہ تعالی ہماری ساری مرادوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ قبولیت کی جمعے کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی قبولیت کی بھی ہے جمعے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے